یہ سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں ولادت کا وقت قریب ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، دائی آ جاتی ہے، لیکن سیدہ پاک کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ ہوا۔ آپ فرماتے وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي الْمَنزِلِ، میں تو گھر میں تنہا تھی، اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا مجھے تسلی دینے والا، کوئی نہیں تھا مجھے دلاسا دینے والا، میری ڈھارس بندھانے والا، اور کوئی نہیں تھا جو مجھے تسلی کے دو بول بولتا۔ وعبد المطلب فی الطواف، اور حضرت جناب عبد المطلب کعبے کے طواف میں مصروف تھے۔ فرماتے میں ابھی پریشان حال تھی، اچانک سیدہ پاک فرماتی ہے میں نے منظر تو بڑے دیکھے، لیکن ایک منظر جو دیکھا جو آج تک بھولا نہیں ہے، رأیت ثلاثۃ اعلام مدروبات، میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ یہ علامہ قسطلانی لکھ رہے ہیں، شارح بخاری لکھ رہے ہیں۔ واللہ پھر جتنے آج کی محفل میں بیٹھے ہیں، پھر میلاد پر دلیل نہ مانگنا، میں دلیل دے رہا ہوں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ شارح بخاری لکھ رہے ہیں، شرک و بدعت کو نہ ماننے والے، ان کی جڑیں کھودنے والے، علامہ قسطلانی شارح بخاری لکھ رہے ہیں، میرے رسول کی اماں فرماتی ہیں میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، وہ سہانی گھڑیاں قریب ہیں، وہ پاک لمحے قریب ہیں، وہ وجد آفرین کیف آفرین لمحے قریب ہے، وہ سہانی گھڑیاں نصیب ہونے والی ہیں، تشریف آوری ہونے والی ہے۔ فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام جن کی آمد سے دو جہاں روشن ہوئے، اس نبی کی ولادت پہ سلام کہا۔ میرے رسول کی اماں فرماتی ہے میں گھر میں اکیلی ہوں، میں نے اچانک ثلاثۃ اعلام مدروبات، میں نے 3 جھنڈے دیکھے مدروبات، جن کو گاڑ دیا گیا، نصب کر دیا گیا۔ علمم بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا گیا، وعلمم بالمغرب، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا گیا، وعلمن علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ یہ لگانے والے کون ہیں؟ پیارے جبرائیل ہیں، روح الامین ہے۔ یہ ساری کائنات کے رسولوں کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے ہیں، بیت المعمور کے امام ہیں، وحی لے کر آنے والے ہیں۔ وہ کعبے پر بھی جھنڈا لگا رہے ہیں، مشرق میں بھی جھنڈا لگا رہے ہیں، مغرب میں بھی جھنڈا لگا رہے ہیں، اور ایک میں ہوں اتنی صدیوں کی مسافت پہ، میں بھی اپنے گھر پہ جھنڈا لگا رہا ہوں۔ آواز آتی ہے شہباز تو اکیلا نہیں ہے اس سنت میں، رب بھی سنت میں شریک ہے، جبریل بھی شریک ہے، جبریل بھی شریک ہے۔ ایک کام کرنا، جھنڈا زمین پہ نہ گرنے دینا، میلاد کا موسم گزرے پھر یہی جھنڈا کوڑا کرکٹ پہ نظر آئے، ایسا نہ کرنا۔ یہ سنت ہماری ہے، تم عمل کرنا بغیر کسی پریشانی کے۔ جب بھی کوئی پوچھے کیوں لگا رہا ہے، کہنا رب نے لگوایا ہے تو میں بھی لگا رہا ہوں، جبریل نے لگایا ہے تو میں بھی لگا رہا ہوں۔ مشرق میں لگایا گیا، مغرب میں لگایا گیا، کعبے کی چھت پہ لگایا گیا۔ بتایا گیا کہ رب اپنے نبی کی آمد پر جھنڈیاں لگا کر رسول اللہ کا میلاد منا رہا ہے۔ اور بیان کرنے والی کون؟ سیدہ آمینہ پاک۔ کون ہے جی؟ بولے سارے، سیدہ آمینہ پاک ہے۔ فرماتے جب جھنڈے لگ گئے، اب حضور کی آمد، فَأَخَذَنِ الْمَخَاض، فرماتے اب مجھے درد ذہ شروع ہوا، ولادت کا بالکل وقت قریب ہوا۔ فَوَضَعْتُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو جب میں نے جنم دیا، جب میں نے ولادت ان کی ہوئی، فرماتی ہیں میرے حضور اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا وجود کتنا ہوتا ہے۔ اب جب مائی صاحبہ فرماتی ہیں میرے حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرماتی ہے میں نے دیکھا، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، میری پہلی نظر اپنے چشم و چراغ پہ پڑی، اپنے حبیب پہ پڑی، مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑی۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، معصوم بدن اقدس ہے، اور میرے حضور سیدھے جیسے ہی اپنے اماں کے شکم اطہر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ورود مسعود ہوتا ہے، حضور سیدھا سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں۔
سجدے میں جاتے ہیں حضور، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، حضور سجدے میں جا رہے ہیں۔ اور جب سجدے میں گئے، سوچ سکتے ہیں چھوٹا سا وجود مبارک ہے، بچپن ہے، ننا ننا بدن مبارک ہے، اور تازے تازے اپنی اماں کے شکم اطہر سے جب بچہ نکلتا ہے، اس کا بدن تو گندگی سے، آلودگیوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ پاک ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے۔ لیکن حضور ان تمام علائش سے پاک ہو کر آئے، اور جب آئے تو سیدھے سجدے میں گئے، اور سیدہ آمینہ پاک بھی دیکھ رہی ہے۔ باقی مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں تو درد انہیں تڑپاتا ہے، سیدہ پاک فرماتی ہے مجھے درد ہوا ہی نہیں، مجھے تو روحانیت نصیب ہوئی۔ فرماتی ہیں اسی پیارے کا صدقہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا، میں نے مشرق مغرب کو دیکھا، میں نے کہا اگر حضور ماں کے شکم میں ہو تو سیدہ آمینہ بیٹے کی برکت سے اگر بصرہ کے محلات دیکھ سکتی ہیں، مشرق مغرب کو دیکھ سکتی ہیں، تو پھر ہمارے سینے میں بھی تو انہی کا عشق ہے، ہمارے سینوں میں بھی تو ان کی محبت ہے۔ اگر غوث اعظم چاہیں تو ساری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یقین ہونا چاہیے جس کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ سارے جہاں کو جہاں بیٹھا ہو دیکھ بھی سکتا ہے، مشکل کشائی بھی فرما سکتا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں میرے بچے سیدھے سجدے میں گئے، اور جب میں نے دیکھا، فرماتی ہیں فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، حضور سجدے میں ہے، اور قد رفع اصبعی، میرے حضور کی دائیں ہاتھ مبارک کی انگلی مبارک یوں اٹھی ہوئی ہے، یوں اٹھی ہوئی ہے، یہ میری طرف دیکھیے، اس کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت والی انگلی، خنصر بنصر وسطی سبابہ ابہام، یہ ہے سبابہ۔ عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ سبابہ۔ حضور کی یہ انگلی مبارک شہادت والی اٹھی ہوئی ہے، یہ اٹھ سکتی تھی، یہ اٹھ سکتی تھی، یہ اٹھ سکتی تھی، ابہام اٹھ سکتا تھا، لیکن یہ انگلی اٹھی جس نے اللہ کے نام پہ اٹھنا تھا، یہ اٹھی۔ فرماتے ہیں قد رفع اصبعیہ من السماء، حضور کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، کل متضرع المبتہل، فرمایا جیسے کوئی بندہ روتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے نا اپنے رب کے حضور۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں میرے چشم و چراغ کی سجدے میں یہی حالت تھی، حضور کی سجدے میں یہی حالت تھی۔ کہاں اقبال کا وہ نقطہ نظر کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہاں چھری چل رہی ہے، فرزند گردن جھکائے کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے پیارے بابا جان مجھے ذبح کیجئے، مجھے صبر والا پائیں گے۔ اس عمر میں پہنچ کر اور میرے حضور ابھی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، سجدہ بھی فرما رہے ہیں اور انگلی بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح آداب عبادت کو سمجھ رہے ہیں جس طرح ایک سمجھدار بندہ سمجھتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا دنیا والو باقی ساری کائنات کا آنا اور ہے، میرے محمد کا آنا اور میرے رسول کا آنا اور ہے۔ فرمایا کل متضرع المبتہل، میرے حضور سجدے میں گر گئے، سجدہ فرمایا۔ فرماتے سجدہ ہی فرمایا تھا رأیت صحابتن عظیمتن، فرماتی ہیں میں نے ایک سفید رنگ کا بادل دیکھا جو آسمانوں سے قد اقبلت من السماء، آسمانوں سے نمودار ہوا، اور جب قریب آیا فرماتی ہیں اس نے آ کر میرے وہڑے کو چھپا لیا، اور حتیٰ کہ فغیبت ہو انی، پھر اس نے میرے لخت جگر، میرے جگر کے ٹکڑے، فرزند ارجمند، میرے میٹھے محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا۔ میں تو دہشت میں آ گئی، میں تو ڈرنے لگ گئی، میرا بچہ کہاں گیا ہے، میرے میٹھے محمد کہاں گئے ہیں، میرے رسول کہاں گئے ہیں؟ فرماتے ہیں اس بادل کے ٹکڑے نے آ کر میرے حبیب کو چھپا دیا، اور فسمعت منادی ینادی، میں نے ایک آواز سنی، کوئی آواز لگانے والا خادم فرشتہ کہہ رہا تھا لوگوں اے ملائکہ میرے حبیب کو لے جاؤ، انہیں مشرق کی سیر کراؤ، انہیں مشرق کی سیر کراؤ۔ یار تو حضور کے معراج کا انکار کرتا ہے، حضور کو تو ولادت پر بھی معراج ہو رہی ہے،
نہیں سمجھے میری بات کو؟ حضور کو ولادت پر معراج ہو رہی ہے، مشارق الارض و مغارب الارض، حضور کو مشرق بھی دکھایا گیا، مغرب بھی دکھایا گیا، اور کہا گیا پہچان لو یہی ہے جنہیں دنیا محمد کہتی ہے، یہی ہے جنہیں دنیا مصطفیٰ کہتی ہے، یہی ہے جنہیں رسول ہاشمی کہا جاتا ہے، یہی ہے جنہیں مکی اور مدنی کہا جاتا ہے، یہی ہے جن کو مقصود کائنات اور مفخر کائنات کہا جاتا ہے، یہی ہے جن کے لیے اللہ نے آسمان کو بھی بنایا ہے، زمین کو بھی بنایا ہے۔ تو میرا وجدان